اللہ بلائے اور آنے کی توفیق دے دے، کیونکہ ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس کے ساتھ ہمیں کوئی تعلق ہوتا ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، اس کو ہم بلاتے ہیں، اور جس کے ساتھ نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ دوستی ہے، بلکہ دشمنی ہے، تو اس کو آنے دیتے ہیں اپنے گھر میں، اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے ہیں۔ تو یہاں وہی آئے گا جس کو اللہ بلائے گا، اور جس کو اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہوگا اسی کو اللہ آنے دیتا ہے۔ اب جو لوگ آئے ہیں تو وہ ذرا اپنے ذہنوں کو حاضر کر لیں کہ یہاں کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ مدرسے والوں کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، یا جو بعد میں کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں، یا کوئی اور مقصد ہے؟ اپنے مقصد کو حاضر کریں کہ کیوں یہاں پر آئے ہیں۔ تو یہاں آنے کا ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہم اپنا جائزہ لیں کہ جو بات یہاں کسی عالم نے، کسی مفتی نے بیان کی، آیا میری زندگی میں یہ ہے یا نہیں؟ اگر وہ اچھی بات ہے، کرنے کا کام ہے، تو ہم دیکھیں کہ میری زندگی میں یہ عمل ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ عمل زندگی میں نہیں ہے تو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایسی بات آئی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کسی گناہ کے کام کا تذکرہ آیا، تو فوراً جائزہ لیں کہ کہیں میری زندگی میں یہ گناہ تو نہیں ہے۔ اگر وہ گناہ زندگی میں ہے تو فوراً آدمی توبہ کر لے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اس پر بھی۔ تو یہ نیت ہماری ہو۔ دوسری نیت یہ ہو جو ہم یہاں سنیں گے اس کو جا کر آگے دوسروں تک پہنچائیں گے، دوسروں کو جا کر بتائیں گے، اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو اپنے آپ کو معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ بلغوا انی ولو کان بآیہ، کہ میری طرف سے پہنچا دو، چاہے ایک آیت ہی تمہارے پاس ہو اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔ تو ایک خود عمل کی نیت سے سننا ہے، دوسرا دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سننا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ تحریم کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے خطاب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مجھے اپنا خالق اور مالک سمجھتے ہیں، جو مجھے اپنا داتا سمجھتے ہیں، جو مجھے اپنا رزاق سمجھتے ہیں، جو میری وحدانیت کے قائل ہیں۔ ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو ایک مانتا ہے، جو اس بات کا یقین رکھتا ہے اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ آسمانوں کو کس نے بنایا؟ زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ چاند سورج ستاروں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے۔ یہ ندی نالے دریا ان کو کس نے بہایا؟ اللہ نے۔ یہ درخت کس نے اگائے؟ اللہ نے۔ پوری کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ایمان والا اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کو اپنا خالق اور مالک سمجھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، یعنی جو میری وحدانیت کے قائل ہیں، مجھے ماننے والے ہیں، جو مجھے اپنا خالق اور مالک سمجھتے ہیں، جو مجھے اپنا داتا سمجھتے ہیں، جو میرے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس سے مانگا جا سکے۔ کوئی ہے؟ کوئی اور دینے والا ہے؟ نہیں ہے۔ سب کو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ کسی کو نہ دے تو کوئی دلا سکتا ہے؟ نہیں دلا سکتا ہے۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے، کوئی اس کی عطا کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کی طرف سے جو پہنچنے والا نقصان ہو اس کو کوئی ہٹا
نہیں سکتا ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، کچھ دینا چاہے، تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت لا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ لا مانع، نہیں ہے کوئی روکنے والا، لما اعطیتا، جس کو آپ عطا کرو، جس کو آپ دے دیں اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ولا معطی لما منعتا، اور نہیں ہے کوئی دینے والا وہ چیز کے جو آپ روک لیں. جس کو اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی دلا سکتا ہے؟ کوئی نہیں دلا سکتا ہے. لا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ آپ کے سامنے کوئی عزت والا، کوئی مال والا، کوئی جاہ اور مرتبے والا، کوئی بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. نفع اور نقصان سب کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے. وہ داتا ہے، وہ سب کو دینے والا ہے. بیٹے دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. بیٹیاں دینے والا اللہ ہے. جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، بیٹا نہیں دیتا. صرف کیا ہے؟ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، بیٹی نہیں دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے. یہ خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ایک بات اور یہاں یاد آ گئی، جہاں اللہ کی عطا کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا کہ اولاد دینے والا وہی ہے، اس میں پہلے بیٹی کا تذکرہ آیا یا بیٹے کا آیا؟ یہب لمن یشاء اناثا، جسے وہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. تو پہلے تذکرہ بیٹی کا آیا یا بیٹے کا؟ جی بیٹیوں کا تذکرہ پہلے آیا ہے. اس لیے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جس عورت کے نکاح کے بعد پہلے اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ عورت مبارک ہے، وہ عورت بابرکت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآنی ترتیب یہ ہے، پہلے بیٹی کا تذکرہ ہے پھر بیٹے کا تذکرہ ہے. تو جس عورت کے یہاں نکاح کے بعد سب سے پہلے بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ عورت مبارک عورت ہے، وہ برکت والی عورت ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں عطا کی وہ چن کر عطا کی ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو بھی سب سے پہلے بیٹی دی یا بیٹا دیا؟ بیٹی دی. سب سے پہلے کیا دیا؟ بیٹی دی ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بڑی بیٹی ہیں. تو جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ اس کو نسبت حاصل ہو گئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن آج دیکھنے میں آتا ہے وہ پرانی 1450 سال پہلے کی جو جہالت تھی وہ جہالت آج پھر لوٹ آئی. وہ کیا ہے؟ جس عورت کے یہاں بیٹی پیدا ہو تو اب ساس بھی ناراض ہو جاتی ہے، سسر بھی ناراض ہو جاتا ہے، شوہر بھی ناراض ہو جاتا ہے کہ ہونا چاہیے تھا کیا بیٹا، تو یہ بیٹی کیوں ہو گئی. بعض تو ایسے بدبخت اور کمینے بدذات ہوتے ہیں وہ بیٹی کی پیدائش پر بیوی کو طلاق ہی دے دیتے ہیں. اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. یہ تو مشرکوں کا کام تھا، کافروں کا کام تھا. زمانہ جاہلیت کے اندر انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا.
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے یعنی مشرکوں میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظل وجہہ مسودا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم، اور وہ اندر اندر سے گھٹنے لگتا ہے، وہ غم زدہ ہونے لگتا ہے، اور یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور وہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے، لوگوں کے سامنے آتا نہیں ہے کہ کوئی پوچھ لے گا تیرے گھر میں کیا پیدا ہوا تو بتانا پڑے گا لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ کس کا کام تھا؟ مشرکوں کا۔ مومن کا کام یہ نہیں، مومن تو بیٹی کی خوشخبری پر خوش ہونے والا ہے، مومن بیٹی کی پیدائش پر خوش ہونے والا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے جب بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنے تو اس کو ڈبل خوشی ہونی چاہیے۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ قرآنی ترتیب یہ ہے کہ پہلے بیٹی کا تذکرہ ہے پھر بیٹے کا تذکرہ ہے، دوسرا یہ کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیٹی عطا کی پہلے، تو مجھے نسبت ہو گئی کس کے ساتھ؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو آباد رکھے، اللہ خوش رکھے، اللہ ان کے مقدر کو چمکائے۔ ہم چونکہ دارالفتہ ہے نا ہمارے یہاں، تو وہاں مسئلے آتے رہتے ہیں کہ جی وہ فلانے آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کیوں دے دی؟ بیٹی پیدا ہوئی۔ اس طرح فلانی ساس نے بہو کے ساتھ لڑائی کی، کیوں؟ کہ بیٹی کیوں ہو گئی، حالانکہ اس بیچاری کا کوئی قصور ہے، اس کا کوئی قصور ہے، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ بیچنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو قصور پھر نعوذ باللہ اللہ کا ہوا، اس کا تھوڑی ہوا جی۔ لیکن اس کو قصوروار سمجھ کر ساس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ نہیں میری ماؤں بہنوں، تمہیں خوش ہونا چاہیے، آخر تم بھی تو بیٹی تھی ہیں، تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو تمہیں اس پر کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی پرورش کی اور پھر جب جوان ہو گئی تو نکاح کر کے ان کو اپنے اپنے گھر پہنچا دیا، بھیج دیا، انا وہو کہاتین یوم القیامہ، فرمایا میں اور وہ دونوں قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ کیسے؟ جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں نا، دونوں دور دور ملی ہوئی ہیں، تو کہ ایسے ساتھ ساتھ جنت میں ہم دونوں ہوں گے۔ البتہ تھوڑا فرق ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہے، اس لیے آپ کا مرتبہ اونچا ہے، لیکن یہ جو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا ہے، بیٹیوں کو پالنے والا ہے، یہ ہوگا آپ کے ساتھ ساتھ ہی، تھوڑا درجے میں فرق ہوگا لیکن ہوگا آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ تو بیٹیاں دینے والا بھی وہ، بیٹے دینے والا بھی وہ، بیٹے اور بیٹیاں کسی کو دونوں دے دے، یہ بھی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اور جس کو چاہے نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے، زندگی پوری گزر جاتی ہے، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اس لیے اسی سے مانگا جائے، اسے کبھی نیند نہیں آتی، اسے کبھی اونگ نہیں آتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آیت الکرسی سب کو یاد ہے نا؟ ہیں جی؟ کبھی ترجمہ بھی پڑھا، ترجمہ پڑھنے کی توفیق بھی ہوئی، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مسجود، نہیں ہے کوئی دعاؤں کو سننے والا، نہیں ہے کوئی بیٹے دینے والا، نہیں ہے کوئی بیٹیاں دینے والا، نہیں ہے کوئی بیماریوں سے شفا دینے والا، نہیں ہے کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا، نہیں ہے کوئی پریشانیوں کو ہٹانے والا، الا ہوا، مگر وہی کون؟ اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ الحی، جو زندہ ہے،
اور سب کو زندگی دینے والا ہے۔ القیوم جو منتظم ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون؟ جی اللہ ہے۔ یہ دن اور رات کا جو نظام ہے، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، اس نظام کو چلانے والا کون؟ جی اللہ ہے۔ اگر وہ چاہتا صرف دن ہی رکھتا، رات بناتا ہی نہیں۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، بھلا بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ صرف رات ہی رات بنا دیتا تو کوئی تھا جو پھر دن کی روشنی کو لے آتا؟ نہیں۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو صرف دن ہی دن بنا دیتا، رات آتی نہیں تو کوئی رات کی تاریکی کو لا سکتا تھا؟ نہیں لا سکتا تھا۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اس نے اپنی رحمت سے دن بھی بنایا، اپنی رحمت سے رات بھی بنائی۔ رات کیوں بنائی؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، تم آرام کر سکو، تم راحت حاصل کر سکو۔ رات کو آدمی سوتا ہے، صبح کو تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے۔ اور دن کیوں بنایا؟ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، روزی کو تلاش کرو، اس لیے دن کو اس نے روشن بنایا۔ تو دن اور رات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، وہی ہمیں پیدا کرنے والا۔ القیوم وہ منتظم ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنہ علماء یہاں بیٹھے، سنتن کے معنی آتے اونگ۔ اونگ کس کو کہتے ہیں؟ جب آدمی کو نیند آتی ہے نا، اگر بیٹھا ہو تو جھٹکے لگتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھیں بند ہوتی ہے تو جھٹکے لگتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونگ آنا کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو سنتن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کو یہ اونگ بھی نہیں آتی ہے اور ولا نوم، نیند بھی نہیں آتی ہے، اس کو نیند ٹچ بھی نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ اگر اس کو نیند آ جائے گی تو پھر رات کی تاریکی میں دعائیں کون سنے گا؟ پھر حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور پھر مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اللہ کو انہوں نے پکارا تو ان کی پکار کو کون سنتا؟ وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَظَنُّونِي إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا کا تذکرہ کیجئے مچھلی والے کا، جب وہ ناراض ہو کر چلے گئے اپنی قوم سے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم ان پر کوئی تنگی نہیں کریں گے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، ابھی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا نکلنے کا، لیکن چلے گئے۔ اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی۔ ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈوبنے لگ گئی تو جو کشتی چلانے والا ملا تھا اس نے کہا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ گیا ہے، لہذا کشتی ڈوب رہی ہے۔ کون ہے وہ؟ حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آیا میں اللہ کی اجازت کے بغیر آ گیا ہوں، شاید میری وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا حضرت یونس علیہ السلام نے۔ جیسے ہی سمندر میں گرے تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے لقمہ بنایا اپنے پیٹ میں لے لیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا مچھلی یہ میرا یونس ہے، یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ میری امانت ہے تیرے پیٹ میں، اس کو ہضم نہیں کرنا۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، وہاں بھی کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تو انہوں نے پکارا تاریکیوں میں، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام کس کو پکار رہے ہیں جی؟ یا کسی بابا کو پکارا ہیں جی؟ کسی درگاہ والے بابا کو، کسی دیوی دیوتا کو پکارا؟ نہیں، کس کو؟ اللہ کو۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تو انہوں نے آواز لگائی، پکارا تاریکیوں میں، کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت، پڑھ لیں آپ بھی، اللہ الہ الا انت
ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی بچانے والا، نہیں ہے کوئی نجات دینے والا، نہیں ہے کوئی سمندر سے نکالنے والا، نہیں ہے کوئی مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا، الا انتا، مگر اللہ صرف تو ہی ہے، تو ہی نکال سکتا ہے، اور کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں تو تھا زیادتی کرنے والا، میں نے زیادتی کی، آپ کی اجازت کے بغیر آ گیا، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ درخواست کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صافات میں فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو یاد نہ کرتے، اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو پھر قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، قیامت تک کہاں رہتے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ لیکن جب اللہ کو پکارا، اب اللہ کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان کی پکار کو سن لیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو غم سے، پریشانی سے نجات دے دی، ہم نے ان کو بچا لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، ایمان والوں کو اسی طرح میں غموں سے نکالتا ہوں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی پریشانی میں ہو، کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، تو اسے چاہیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد کرے، اس کو پڑھے۔ اور ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے کہ 1.25 مرتبہ وہ پڑھتے ہیں، جب 1.25 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر پریشانی سے نجات دے دیتا ہے۔ تو دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کو نیند نہیں آتی، اگر اس کو نیند آتی تو یونس علیہ السلام کی دعا کو پھر کون سنتا؟ اس کو نیند نہیں آتی۔ اگر اس کو نیند آتی پھر زکریا علیہ السلام کی دعا کو کون سنتا؟ حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، بال بالکل سر کے سفید ہو چکے ہیں، واشتعل الرأس شیبا، کہتے ہیں میرا سر تو بڑھاپے کی وجہ سے چمک اٹھا ہے۔ پہلے داڑھی کے بال سفید ہوتے ہیں، یہ سر کے ہیں جی، سر کے ہوتے ہیں، پہلے داڑھی سفید ہوتی ہے۔ دیکھو ہمارے بزرگوں داڑھی بالکل سفید ہے، سر کے بال ابھی کالے ہیں جی۔ تو پہلے داڑھی سفید ہوتی ہے، پھر سر کے بال سفید ہوتے ہیں جی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میرے سر کے بال چمک گئے، یعنی سر کے بالوں میں ایک بال بھی کالا نہیں رہا ہے، سارے سفید ہو چکے ہیں، بالکل اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ بیوی جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں وَمْرَأَتِي عَاقِرٌ، کہا میری بیوی یہ بھی بانجھ ہے، اولاد کے قابل اب نہیں رہی، بوڑھی ہو گئی ہے۔ اسی دوران حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے کمرے میں آئے، حضرت مریم کی پرورش کر رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو ان کے کمرے میں جیسے آئے تو دیکھا بے موسم کے پھل ہیں، موسم ہے نہیں، پھل رکھے ہوئے ہیں، سیب کا موسم نہیں ہے، سیب ہے، انگور کا موسم نہیں، انگور رکھے ہوئے ہیں، انار کا موسم نہیں، انار رکھے ہوئے ہیں وہاں، اور حضرت مریم کھا رہی ہیں۔ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے ہیں، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس فروٹ رکھا ہوا پاتے ہیں، پھل رکھا ہوا پاتے ہیں۔ پوچھ لیا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ فروٹ تیرے پاس کہاں سے آیا، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، کیا کہا کہاں سے آیا جی؟ اللہ کے پاس سے آیا۔ کہاں سے آیا؟ اللہ کے پاس سے۔ اللہ موسموں کا محتاج ہے، وہ بغیر موسم کے بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے
محسوس کیا اللہ کی رحمت اس وقت جوش میں ہے. اگر بیوی مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں بچہ دے سکتا ہے. اس لیے فوراً وہی کھڑے ہو کر دعا کی. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ہنالک دعا زکریا، اسی جگہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. کیا کہا؟ میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد دے دے، پاکیزہ بچہ مجھے اپنے پاس سے دے دے. انک سمیع الدعاء، بے شک آپ ہی دعاؤں کو سننے والے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے. معلوم ہوا زکریا علیہ السلام بھی کس سے مانگ رہے ہیں اور حضرت یونس علیہ السلام نے بھی کس سے مانگا؟ اللہ سے. ہر ایک پیغمبر کی سیرت آپ پڑھیں گے، سب کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. اللہ سے ہی مانگا جا سکتا ہے اور کوئی دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں ہے. فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحییٰ. ابھی زکریا علیہ السلام وہیں کھڑے تھے، فرشتہ آ گیا اور آ کر خوشخبری دے دی کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ آپ کو بیٹا دے رہا ہے جس بیٹے کا نام یحییٰ ہے. بیٹے کا نام بھی بتا دیا ادھر سے کیا نام ہے؟ یحییٰ. بیٹے کا نام یحییٰ ہے. اب حضرت زکریا علیہ السلام کا شوق بڑھ گیا کہ اچھا بیٹا تو ہوگا لیکن اسی بڑھاپے کی حالت میں ہو جائے گا یا اللہ پھر جوانی دے دے گا، پھر ہمیں جوان کر دے گا، مجھے بھی میری بیوی کو بھی جوان کر دے گا، پھر بیٹا ہوگا. پوچھ لیا کہ اسی حالت میں ہوگا، کیسے بچہ ہوگا؟ کذالک جواب ملا، اسی طرح ہوگا، اسی طرح ہوگا جیسے اللہ نے تجھے پیدا کیا تیرے بچے کو بھی پیدا کرے گا. بڑھاپے میں ہی پیدا کرے گا، بوڑھے ہونے کی حالت میں ہی اللہ بچے کو پیدا کرے گا. آپ کو جوانی دی نہیں جائے گی. پھر شوق بڑھ گیا، اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اب بچے کی امید ہو گئی ہے؟ رب اجعل لی آیہ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا. دعا کی اللہ مجھے کوئی نشانی بتا دے، کوئی علامت بتا دے کہ مجھے پتا چل جائے اب میری بیوی کو امید ہو گئی ہے، اب بچہ پیدا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا. کا علامت اور نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک لوگوں کے ساتھ بات نہیں کر پاؤ گے، اشارے سے کام چلاؤ گے. بولنا چاہو گے لوگوں کے ساتھ بات کرنا تو بات نہیں کر سکو گے. آپ کی زبان گویا لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں بند ہو جائے گی. البتہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا، اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا زبان پر. تو یہ پہچان بتا دی گئی. اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اب زبان بند ہو گئی، لوگوں سے بات نہیں کر پا رہے ہیں. ہاں اللہ کی تسبیح جاری ہے، اللہ کی حمد جاری ہے. تو لوگوں کو اشارہ کر کے بتایا کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی. اللہ نے بیٹا دے دیا. کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو وہی دینے والا ہے. اب اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو مجھے اپنا خالق اور مالک اور داتا سمجھتے ہو، میں تمہیں ایک حکم دے رہا ہوں، ذرا غور سے سنو. وہ حکم کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا. قوا انفسکم، بچاؤ تم اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اور رشتہ دار، ان کو بچاؤ. کس چیز سے بچانا ہے؟ اللہ فرمایا نارن، کس سے؟ آگ سے. کس سے؟ آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کس سے؟ آگ سے. اللہ کیسی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے.
آگ کس سے جلائی جاتی ہے؟ لکڑی سے. تو وہاں آگ لکڑی سے نہیں جلائی جائے گی بلکہ کس سے جلائی جائے گی؟ پتھروں سے. اور پھر جب انسانوں کو اس میں ڈالا جائے گا تو اب وہ آگ اور زیادہ بھڑک جائے گی اور زیادہ تیز ہو جائے گی، جبکہ وہ آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. اللہم احفظنا، اللہ اس آگ سے ہمیں بچائے. میرے ایمانی بھائیوں، آج ہم اللہ کے حکموں کو توڑ کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اس آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں، اپنے آپ کو اس آگ کا ایندھن اور بالن بنا رہے ہیں، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کر کے ان کو بھی گویا ہم آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں. اس لیے اللہ پیار سے کہتا ہے اپنے آپ کو اور اسی طرح اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. بتاؤ، اگر یہاں دیا جل رہا ہو تو دیے کے اوپر کوئی آدمی انگلی رکھ سکتا ہے؟ ہاں جی، رکھ لے گا 2-4 سیکنڈ، اس کے بعد پھر پیچھے ہٹا لے گا. رکھ سکتا ہے؟ تو ہم اتنی سی آگ، وہ دیے کی چھوٹی سی، اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. جو جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ تیز ہوگی، اس سے بچ سکیں گے؟ اس کو برداشت کر سکیں گے؟ جی، اس سے برداشت نہیں کر سکتے. ایک واقعہ یاد آ گیا، میرے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے. بیان کے دوران حضرت نے فرمایا کہ دہلی میں ایک مرتبہ فساد ہو گیا. ایک مسجد کے باہر رات کے وقت میں، گویا عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا، لڑائی ہو گئی آپس میں کسی کی. تو وہاں سے ایک مسلمان لڑکی گزر رہی تھی. وہ لڑکی مسجد میں گھس گئی اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے. مسجد میں آئی تو مسجد کا حجرہ تھا. اس حجرے میں آئی تو دیکھا وہاں مسجد کے امام صاحب دیا جلائے ہوئے کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ لڑکی اندر آئی تو اس امام صاحب نے کہا، اللہ کی بندی تو یہاں کیوں آ گئی رات کے وقت میں؟ اس نے کہا، آپ کو پتہ نہیں باہر فساد ہو گیا ہے، میں اپنی جان بچانے کے لیے یہاں آئی ہوں. تو امام صاحب نے کہا، چل ٹھیک ہے بیٹھ جا. یہ بیٹھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد باہر کا شور بند ہو گیا. امام صاحب نے کہا، اللہ کی بندی اب تو فساد ختم ہو گیا، تو چلی جا. اس نے کہا، میرا گھر دور ہے، اب رات کو میں اکیلی عورت کیسے جاؤں گی؟ اب تو میں رات یہیں رہوں گی اور صبح کو جاؤں گی. امام صاحب نے بڑی منت سماجت کی، اللہ کی بندی تو چلی جا، لوگ آئیں گے دیکھیں گے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں گے، جتنے منہ اتنی باتیں. لوگوں کو تو کوئی موضوع چاہیے بات کرنے کے لیے، تو اس لیے تو چلی جا. اس نے کہا، میں نہیں جا سکتی ہوں. اب وہ بیٹھی رہی وہیں. یہ امام صاحب جو ہیں یہ بھی اپنی کتاب کے مطالعہ میں لگے رہے. چراغ دیا جلتا رہا. تھوڑی دیر ہوئی تو امام صاحب نے اپنی انگلی، جو وہ دیے کی آنچ تھی، سلائی تھی بتی، اس کے اوپر اپنی انگلی کو لے گئے. تھوڑی دیر رکھنے کے بعد واپس ہٹا لی. پھر مطالعے میں لگ گئے. تھوڑی دیر ہوئی پھر اپنی انگلی لے جاتے ہیں اسی چراغ کے اوپر. اس طرح پوری رات امام صاحب نے مطالعہ کرتے ہوئے اور اپنی انگلی کو چراغ پر لے جاتے رہے بار بار. اسی طرح رات گزارتے. جب سحری کا وقت ہوا تو کہنے لگے، اللہ کی بندی اب تو سحری کا وقت قریب، اب چلی جا، لوگ آئیں گے پتہ نہیں کیا کہیں گے. اس نے کہا، میں تو جاؤں گی، لیکن پہلے یہ بتاؤ آپ چراغ کے اوپر انگلی کیوں رکھتے تھے؟ اس نے کہا، تیری رات گزر گئی، اللہ کی بندی تو چلی جا، تجھے اس سے کیا لینا دینا؟ اس نے کہا، میں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک بتاؤ گے نہیں. تو اب امام صاحب نے کہا کہ جب شیطان میرے دل میں گندا خیال ڈالتا تھا تو میں فوراً اپنی انگلی کو چراغ پر رکھتا تھا اور اپنے آپ کو یہ بات سمجھاتا تھا کہ تو اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، وہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا اگر تو نے گناہ کر لیا؟ تو کہا، جب میں رکھتا تھا انگلی، تھوڑی دیر کے بعد انگلی ہٹانی پڑتی تھی، پھر اپنے آپ کو کہتا تھا کہ تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ اپنا کام کر، اس گندے خیال کو چھوڑ. لیکن تھوڑی دیر گزرتی پھر شیطان یہی وسوسہ ڈالتا تھا کہ جب وہ وسوسہ ڈالتا تھا میں اسی طرح انگلی رکھتا. جب آدمی گناہ سے بچنے کا ارادہ کر لیتا ہے پھر اللہ اسی طریقے سے اس کو بچاتا ہے. تو گناہ سے بچ گیا کہ نہیں؟ لہذا
ہمارے دل میں بھی اگر کسی بھی گناہ کا خیال آئے تو فوراً ہم سوچ لیں کہ ہم اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کو کیسے برداشت کریں گے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ایک واقعہ اور یاد آ گیا، ایک ماں آگ جلا رہی تھی، چھوٹا بچہ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اب ماں نے جب آگ جلائی تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھی، اس کے بعد پھر بڑی لکڑیاں اوپر لگائی، پھر تیلی جلا کر تو ان چھوٹی لکڑیوں کو پہلے سلگائی آگ۔ اب چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگ گئی تو اس کے بعد پھر بڑی لکڑیوں میں آگ لگی، اسی طرح آگ جلاتے ہیں۔ جیسے ہی ماں نے یہ آگ جلائی تو بچہ جو ساتھ میں بیٹھا تھا ایک دم وہ رونے لگا، اس نے ایک دم جو ہے زور سے رونا شروع کر دیا۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹاسٹ چڑھی، ایک دم ٹاسٹ چڑھی۔ اب ماں نے پوچھا بچے کو بیٹا کیا ہوا، آپ نے سانپ دیکھا، کیا دیکھا، کسی نے آپ کو کاٹا، کیا کیا، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا امی جان آپ نے جب آگ جلائی تو اس آگ جلانے کے انداز نے مجھے رلا دیا۔ مجھے یہ خیال آیا کہ آپ نے جب آگ جلائی پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھی، اس کے بعد اوپر بڑی لکڑیاں رکھی، آگ پہلے چھوٹی لکڑیوں کو لگی پھر بڑی لکڑیوں کو لگی، تو مجھے ڈر لگ گیا کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ جب جہنم میں بڑے بڑے نافرمانوں کو جلائے گا تو ہم چھوٹے بچوں کو کہیں آگ جلانے کے لیے وہاں نہ لگا دیں۔ تو بچے کی تربیت ہوئی تھی، اس لیے وہ بچہ بھی ڈر رہا تھا۔ لیکن آج ہمارا جوان ڈرتا ہے، ہمارا جوان بھی نہیں ڈرتا، ہمارا بوڑھا بھی نہیں ڈرتا ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اور بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں۔ اللہ کا منادی 5 مرتبہ آواز لگاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اب مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اس کی ذمہ داری ہے وہ فوراً پہلے اللہ کے حکم کو پورا کرے، نماز پڑھے۔ اس لیے کہ اب اس کی کامیابی نماز پڑھنے میں ہے، اس کی کامیابی اب کھیتی باڑی میں نہیں ہے، اس کی کامیابی اب دکانداری میں نہیں ہے، اس کی کامیابی اب ملازمت میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم 5 نمازوں کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ سب کریں گے، ہیں جی، ادھر والے بھی سارے سب کر رہے ہیں نا؟ یہاں وعدہ کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو پردے میں بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں ان سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی وعدہ کرو اللہ سے کہ آج کے بعد ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی اور وقت پر نماز پڑھیں گے، ٹال کر نماز پڑھنے پر بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب الکبائر، اس میں انہوں نے نقل کیا ایک آدمی کی بہن کا انتقال ہو گیا تو اب اس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے۔ جب قبرستان میں دفن کیا، قبر میں اس کو اتار رہا تھا اس کا بھائی، تو اس کی جیب سے کوئی چیز بٹوا وغیرہ یا کوئی چیز جو ہے قبر میں گر گئی۔ اب اس وقت چونکہ آدمی غم میں ہوتا ہے اتنا خیال نہیں رہا، بعد میں اس کو یاد آیا وہ میرا تو فلانا سامان قبر میں گر گیا تھا۔ اب علماء سے پوچھنے لگا کہ میرا فلانا سامان بہن کی قبر میں رہ گیا ہے تو کیا میں اس کو نکال سکتا ہوں قبر کو کھول کر؟ علماء نے کہا جب قبر کو بند کر دیا، اب میت کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب قبر کو کھول کے دیکھنا نہیں چاہیے۔ اس نے کہا میرا قیمتی سامان ہے۔ پھر کسی عالم نے کہا تھوڑا سا کھول کر ہاتھ ڈال کے نکال لو، دیکھنا نہیں۔ یہ گیا اور جا کر اس نے اپنی بہن کی قبر کو کھولنا شروع کیا۔ جیسے ہی تھوڑا سا سوراخ ہوا تو یہ دیکھتا ہے کہ پوری قبر آگ کے انگاروں سے بھری ہوئی ہے اور اس کی بہن جل رہی ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے، ہماری ماؤں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اب اس کو اپنا وہ سامان تو بھول گیا، اس نے جلدی سے قبر بند کی اور روتا ہوا گھر آیا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟
تو کہنے لگا امی جان پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میری بہن کا کریکٹر کیسا تھا، وہ کیسی تھی؟ تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا امی جان میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں کہ میری بہن کی قبر آگ کے انگاروں سے بھری ہے اور وہ جل رہی ہے۔ تو ماں بھی رونے لگی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کہنے لگی کہ بیٹا تمہاری بہن تو بہت نیک تھی، البتہ ایک کمزوری اس میں تھی، وہ یہ کہ یہ نماز وقت پر نہیں پڑھتی تھی، نماز کو ٹال دیتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ بیٹی نماز پڑھ لو تو جواب دیتی تھی امی ابھی پڑھ لوں گی، ابھی پڑھ لوں گی، ابھی پڑھ لوں گی، یہاں تک کہ وقت نکل جاتا تھا، قضا کر کے پڑھتی تھی۔ تو یہ قضا کی سزا ہے۔ تو جو پڑھتے ہی نہیں ہیں یا جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں پڑھتی نہیں ہیں، ان کا کیا بنے، ان کے لیے کیا سزا ہوگی؟ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، قبر کے انگارے انتظار کر رہے ہیں۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ اللہ فرماتے ہیں ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تمہاری طاق میں لگی ہے، گھات میں لگی ہوئی ہے، تمہارے انتظار میں ہے، للطاغین مآبا، نافرمانوں کا ٹھکانہ بننے کے لیے، لابسین فیہا احقابا، وہ مدتوں تک اس جہنم کے اندر ٹھہرے رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، ان کو وہاں کوئی ٹھنڈی چیز، کوئی پینے کی چیز، کوئی ان کو راحت پہنچانے والی چیز چکھنے کے لیے نہیں دی جائے گی، الا حمیما وغساقا، وہاں جہنم میں ان کو کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جہنم میں جانے والوں کو پیاس لگے گی، پہلے بھوک لگے گی، جب شدت کی بھوک لگے گی تو کانٹے دار جھاڑیاں ان کو کھانے کے لیے دی جائے گی، بھوک کی تکلیف اتنی ہوگی وہ کانٹے والی جھاڑیاں لیں گے اور اسی کو کھانے لگیں گے، وہ گلے میں پھنس جائیں گی۔ طعامًا ذا غصہ قرآن نے کہا، گلے میں پھنس جانے والا کھانا ان کو دیا جائے گا۔ اب انہیں یاد آئے گا دنیا میں جب ہمیں کوئی لقمہ گلے میں پھنس جاتا تھا تو ہم پانی پیتے تھے، پانی سے یہ نیچے اتارنے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے یہ پانی مانگیں گے، پانی پانی کہیں گے۔ تو اب جب پانی ان کے پاس لایا جائے گا وہ کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا جو ٹبوں کے اندر رکھا ہوا ہوگا، اور زنجیروں سے وہ ٹب جو ہے اس طرح اٹھا کر ان کے سامنے لائے جائیں گے۔ جیسے ہی وہ پانی کھولتا ہوا گرم پانی ان کے سامنے لایا جائے گا، ان کا چہرہ اس سے جھلس جائے گا، اور یہ والا ہونٹ جو ہے لٹک کے یہاں ناف تک پہنچ جائے گا، یہ والا ہونٹ سوج کر جو ہے یہاں آدھے سر تک پہنچ جائے گا، اس طرح ان کے دانت کھل جائیں گے، ایک ڈرونی سی شکل ان کی بن جائے گی، لیکن تب بھی وہ اس کھولتے ہوئے گرم پانی کو پئیں گے، کیونکہ وہ جو گلے میں اٹکا ہوا کھانا ہے، جھاڑی ہے، اس کی اتنی تکلیف ہوگی کہ اس گرم پانی کو وہ پی لیں گے۔ جب گرم پانی کو پئیں گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، تو یہ پانی ان کے پیٹ میں جا کر تباہی مچائے گا، اندر کی جتنی آنتیں ہیں، جتنی انتڑیاں ہیں، ان سب کو یہ پگھلا دے گا، اور بڑے پیشاب کے راستے سے اس کی ساری آنتیں باہر آ جائیں۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ لا يموت فیہا ولا یحییٰ، وہاں موت بھی نہیں آئے گی، موت کو پکارے گا یدعو ثبورا، کہا جائے گا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا کثیرا، آج موت کسی کو نہیں آئے گی۔ یہ فرشتے سے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، کہیں گے اے مالک اللہ سے دعا کر کے ہمیں موت ہی دے دے، لیکن موت بھی وہاں آئے گی نہیں۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی کھال جلے گی اللہ نئی کھال لگا دے گا تاکہ بار بار یہ جلنے کا مزہ چکھے۔ اللہم احفظنا، اللہ بچائے۔ تو اس آگ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں، اور اپنے بچوں کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کو نماز کے راستے پر لگائیں، ان کے سامنے اللہ کا تعارف کرائیں، نبی کا تعارف کرائیں، اور ان کو جنت جہنم کے بارے میں بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دے دو، اور 10
سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو، نماز پڑھاؤ ان سے، تاکہ نماز فرض ہونے سے پہلے ہی وہ نماز کے عادی ہو جائیں، ان کو نماز کی عادت آ جائے۔ یہ صورت ہے بچوں کو بچانے کی۔ اور اسی طرح مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں، مکاتب میں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ آج باہر کی ہوا بہت گندی ہے، آج ہمارے بچوں کے ایمان کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہماری بچیوں کے ایمان کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو مدارس کے ساتھ جوڑ دیں۔ خوش قسمت ہیں وہ بچے جو ان مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں اور دنیا میں بھی عزت حاصل کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو عزت ملے گی۔ جیسا کہ حضرت مفتی عنایت اللہ صاحب کا بیان آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا، اللہ یہاں بھی عزت دے گا اور وہاں بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، آپ کی مسجد میں حافظ قرآن تراویح پڑھائے گا، کتنی اللہ نے اس کو عزت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر یہ کھڑا ہے اور کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہے۔ جب تک رکوع میں نہ جائے کوئی جا سکتا ہے؟ جب تک رکوع سے نہ اٹھے کوئی اٹھ سکتا ہے؟ نہیں، سب پیچھے ہیں، اور اس کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا، یہ آگے ہے۔ میرے ایک استاد بیان کر رہے تھے، وہ ایک جگہ جلسہ دستار بندی میں گئے تھے، تو کہتے ہیں کہ جب وہ بیان کر کے اور دستار بندی کر کے نکلنے لگے، ایک بوڑھا بزرگ آیا، گلے لگ کے رونے لگا، اور وہ اس کا رونا اور اس کے آنسو بہانا خوشی کے آنسو تھے۔ تو میں نے کہا چچا کیا ہوا آپ کو؟ تو میرے استاد کہتے ہیں کہ وہ جواب دینے لگا کہ میری بڑی تمنا تھی میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے۔ کہا میرا بیٹا حافظ ہوا ایک دن جب اس کی دستار بندی ہوئی، کہا اس دن دستار بندی بھی آپ نے کی تھی۔ اور پھر کہا میری تمنا تھی میرا بیٹا عالم ہو جائے، پھر وہ عالم بن گیا۔ پھر میری تمنا تھی میرا بیٹا مفتی بن جائے، تو کہا آج الحمدللہ میرا بیٹا مفتی بن گیا، آپ نے اس کی دستار بندی کی ہے، اس لیے کہا یہ خوشی کے آنسو میرے نکل رہے ہیں، آج میری تمنا پوری ہو گئی۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے ورنہ باتیں تو بہت یاد آ رہی تھی، ابھی ہے وقت، یہ تھک گئے ہیں۔ جی ایک واقعہ سنا دوں اور جی سنا دوں۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کے بارے میں کس طرح فکر مند ہونا چاہیے، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں کہ بصرہ کا ایک گھرانہ ہے، عراق کا ایک علاقہ ہے بصرہ، تو وہاں کا ایک نیک گھرانہ ہے۔ اس گھرانے میں ایک لڑکا اور لڑکی ہے جن کا نکاح ہوا ہے۔ جب نکاح ہوا، نکاح کے بعد ان دونوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا، اگر اللہ نے ہمیں اولاد عطا کی، بیٹا عطا کیا، تو ہم اس کو عالم بنائیں گے، اللہ کا ولی بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ عالم بنائیں گے اور اللہ کا ولی بنائیں گے۔ یہ انہوں نے مشورہ کر لیا۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں امید دے دی۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، خوشی کی انتہا نہیں رہی، لیکن اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد اس بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب بچہ ہے اور اس کی ماں ہے۔ جب بچہ 4-5 سال کا ہو گیا تو اب وہ بچہ باہر گلیوں میں چلنے پھرنے لگا، تو ماں کو پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر یہ بچہ اسی طرح باہر گلی میں بچوں کے ساتھ گھومتا رہا، اس کے اخلاق بگڑ جائیں گے، یہ خراب ہو جائے گا، گندی عادتیں اس کو پڑ جائیں گی۔ اس لیے اب اس کو کسی عالم کے حوالے کرنا چاہیے جو اس کی صحیح تربیت کرے، اس کو تعلیم دے۔ تو اس اللہ کی بندی نے محلے کی عورتوں سے پوچھا یہاں کوئی عالم ہے جو میرے اس بچے کی تربیت کرے، اس کو تعلیم دے؟ تو عورتوں نے بتایا کہ فلانے محلے میں وہاں ایک مسجد ہے اور مسجد کے ساتھ میں مدرسہ بھی ہے، وہاں ایک عالم ہے جو بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اب اس اللہ کی بندی نے اپنے بچے کو تیار کیا، 4-5 سال کا بچہ ہے، اور اس عالم کے پاس لے کر حاضر ہوئی اور ان سے جا کر کہا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں،
میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ میرا یتیم بچہ ہے، اور میں نے اور میرے شوہر نے دونوں نے ارادہ کیا تھا اگر اللہ نے ہمیں بچہ دیا ہم اس کو عالم بنائیں گے، اس کو اللہ کا ولی بنائیں گے۔ اب اس بچے کو میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں، آپ نے اس کو تعلیم بھی دینی ہے، اس کی تربیت بھی کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ آپ جانتے ہیں اس بچے کا باپ نہیں ہے، صرف میں ماں ہی ہوں، اور آج پہلی مرتبہ یہ بچہ گھر سے باہر نکلا ہے، تو میری ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ جب تک یہ بچہ کچھ بن نہ جائے تب تک آپ نے اس کو گھر آنے کی چھٹی نہیں دینی ہے۔ اس کو میری یاد ستائے گی، یہ مائیں تھی جنہوں نے قربانیاں دی، تو پھر بچے ایسے۔ تو کہا جب تک یہ کچھ بن نہ جائے اس کو گھر آنے کی چھٹی آپ نے نہیں دینی ہے، کیونکہ اگر یہ گھر آیا اس کا دماغ جو ہے وہ پھر انتشار اس میں رہے گا، منتشر رہے گا، تو یہ صحیح تعلیم حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس لیے جب تک بن نہ جائے تب تک چھٹی۔ استاد نے کہا کہ بہن آپ کے جذبات بہت اچھے ہیں، میں اس کی قدر کرتا ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا۔ اب ماں بچے کو حوالے کر کے چلی گئی۔ چند دن گزرے تو بچے کو ماں کی یاد ستانے لگی۔ اب بچہ استاد کے پاس آیا، استاد جی مجھے چھٹی دیجیے، مجھے ماں کی یاد آ رہی ہے، میں ماں سے ملاقات کر کے واپس آ جاؤں گا۔ استاد کو فوراً وعدہ یاد آ گیا، اس کی ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو چھٹی نہیں دینی ہے۔ تو استاد نے ٹالنے کے لیے کہا کہ بیٹا میں تمہیں سبق دیتا ہوں، اگر اتنا سبق آپ نے یاد کر کے سنا دیا تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا۔ اب سبق دیا استاد نے تو کئی دنوں کا سبق ایک ساتھ دے دیا۔ استاد سمجھتا تھا یہ یاد نہیں کر پائے گا تو میں چھٹی بھی نہیں دوں گا، نہ اس کا دل ٹوٹے گا نہ وعدہ خلافی ہوگی۔ اب یہ بچہ مسجد میں پہنچا، اس نے قرآن پاک ایک طرف رکھا اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھی۔ اس نے ماں کی تربیت تھی، پڑھ کر اس نے اپنے ننھے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر اللہ سے مانگنے لگا، اے اللہ، ماں بھی کہتی تھی جب کوئی مشکل معاملہ پیش آ جائے تو اللہ سے مانگو، اللہ پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اللہ مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ استاد بھی کہتا ہے کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ سے مانگو، اللہ پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ آپ جانتے ہیں مجھے ماں کی یاد آ رہی ہے، استاد نے سبق بہت زیادہ یہ دے دیا ہے، اللہ مجھے یہ سبق یاد کرا دے، اگر سبق یاد ہو گیا میں ماں سے ملاقات کر کے آ جاؤں گا، اور اگر سبق یاد نہیں ہوا مجھے چھٹی نہیں ملے گی۔ یہ دعا کر کے آنسو بہا کر اس نے سبق یاد کرنا شروع کیا، تھوڑی دیر میں ہی اس کو سبق یاد ہو گیا۔ یہ جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں جب سبق یاد نہ ہو تو 2 رکعت پڑھ کے آپ اپنے معصوم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگو، اللہ آپ کو سبق یاد کروا دے گا۔ پارا یاد نہ ہو اللہ سے مانگو، اللہ پارا یاد کروا دے گا۔ تو اب سبق یاد ہو گیا، استاد کے پاس پہنچ گیا بچہ، استاد جی میں نے سبق یاد کر لیا۔ کہا بیٹا سارا یاد کر لیا؟ استاد کو یقین ہی نہیں آ رہا ہے۔ کہا استاد جی میں نے سارا سبق یاد کر لیا۔ کہا بیٹا سناؤ۔ اب اس نے سنایا تو سارا سبق سنا دیا۔ اب استاد مجبور ہو گیا چھٹی دینے پر۔ استاد نے کہا بیٹا ٹھیک ہے آپ جاؤ اور جلدی سے ماں سے ملاقات کر کے واپس آ جائیں، دیر نہیں کرنی، تاخیر نہیں کرنی۔ اب یہ چھوٹا بچہ کھیلتا ہوا، خوش ہوتا ہوا اور راستے میں پلان بناتا ہوا گیا، جہاں کہ ماں کی گردن کے ساتھ لپٹ جاؤں گا، ماں کی ٹانگوں کو پکڑ لوں گا، اس کو گلے لگاؤں گا، اس طریقے سے پلان بناتا ہوا یہ گھر پہنچا۔ جا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، بجایا۔ ماں نے پوچھا کون؟ جواب دیا اس بچے نے کہ میں آپ کا بایزید ہوں۔ ماں نے کہا نہیں، میرا بایزید نہیں ہو سکتا ہے، میرا بایزید تو کچھ بن کے آئے گا، وہ اتنا جلدی واپس گھر نہیں آئے گا۔ اس نے کہا امی مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے، ایک مرتبہ دروازہ کھول کے اپنی زیارت کرا دیجئے۔ لیکن ماں سمجھتی تھی آج اگر میں نے دروازہ کھول دیا یہ بچہ روز گھر آئے گا، پھر اس کی تعلیم متاثر ہوگی، یہ اچھی طرح یکسوئی کے ساتھ پڑھ
نہیں سکے گا، اس لیے ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ کچھ دیر اس بچے نے انتظار کیا، اس کے بعد یہ واپس مدرسے میں آ گیا اور آ کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور وہاں آنسو بہانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد استاد آیا، استاد نے بچے کو روتے ہوئے دیکھا، آ کر اس کو اٹھایا، گلے سے لگایا اور پوچھا بیٹا خیریت تو ہے، کیوں آپ رو رہے ہو؟ کیا ماں نہیں ملی، ماں سے ملاقات نہیں ہوئی؟ تو بچے نے کہا استاد جی میں گھر گیا تھا، میں نے جا کر دروازہ بجایا، ماں نے پوچھا کون؟ میں نے کہا امی میں آپ کا بایزید ہوں۔ تو ماں نے دروازہ نہیں کھولا، کہا واپس چلے جاؤ، کچھ بن کے آؤ گے تب دروازہ کھولوں گی ورنہ دروازہ نہیں کھولوں گی۔ تو استاد جی میں واپس آ گیا۔ استاد نے فوراً پوچھا بیٹا تم ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہو؟ تو بچے نے جواب دیا نہیں استاد جی میری ماں میرا بھلا چاہتی ہے اس لیے میں ناراض ہو کر نہیں آیا ہوں۔ تو استاد نے کہا بیٹا پھر محنت کے ساتھ پڑھو، جب کچھ بن جاؤ گے پھر گھر جانا۔ اب اس بچے نے پڑھنا شروع کیا، اب گھر کی کوئی یاد اس کو نہیں آتی ہے۔ سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، یہاں تک کہ 16 سال گزر گئے۔ کتنے؟ 16 سال گزر گئے، بچے نے ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، ماں نے بچے کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، اور یہ عالم دین بن گیا۔ اب اس کی عمر تقریباً 22 سال کے قریب ہو گئی، 21-22 سال ہو گئی۔ تو ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کر اس کے استاد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ جب استاد لیٹا تو اس کی آنکھ لگ گئی، اور اسی دوران استاد کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ خواب میں اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد سے یہ کہا کہ آپ کے شاگردوں میں بایزید نام کا ایک نوجوان شاگرد ہے، آپ اس کو میرا سلام بھی کہہ دیجئے اور اس کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے اس کو ولایت کبریٰ کا درجہ دے دیا ہے۔ ولایت کبریٰ کا مطلب ہے سب سے بڑا ولی، بڑا درجہ ولایت کا یہ دے دیا۔ اولیاء اللہ میں جو سردار ہوتا ہے اس کو ولایت کبریٰ کا درجہ دے دیا، تو کہا یہ درجہ اللہ نے اس کو دے دیا ہے۔ اب استاد کی آنکھ کھلی، استاد اس بچے کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ وہ مصلی بچھائے ہوئے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ استاد پیچھے بیٹھ گیا، اس نوجوان کو محسوس ہو گیا استاد بھی آئے ہیں، اس نے جلدی جلدی نماز مکمل کی، استاد کو سلام کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ استاد نے کھڑے ہو کر اس بچے کو اپنے گلے سے لگایا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا بیٹا ابھی مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھی کہا ہے اور ساتھ میں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ نے آپ کو ولایت کبریٰ کا درجہ دے دیا ہے۔ اور پھر کہا بیٹا اب اگر آپ گھر جانا چاہتے ہو جا سکتے۔ اب جب کچھ بن گیا تو اب گھر پہنچا۔ جیسے یہ صبح کو گھر آیا، آج جب دروازہ بجایا پہلی دستک پر ہی ماں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ ماں کو بھی کچھ اشارہ مل چکا تھا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما، اس کے ہاتھوں کو چوما، اور اس کے بعد پھر اس کو بٹھایا اور کہا بیٹا پہلے مجھے شکرانے کی 2 رکعت پڑھنے دے۔ مصلی بچھایا ماں نے، اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے فریاد کی، اے اللہ مجھے آج کے دن کا انتظار تھا، آج میرا بایزید میرے گھر پہنچ گیا ہے، اللہ اب تجھے اختیار ہے، جب تو مجھے لے جانا چاہے تو لے جا۔ میں آج کے دن تک اپنی زندگی کو مانگ رہی تھی، یہ دن میں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ کون تھا نوجوان؟ اس کو دنیا جانتی ہے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے نام سے، جو اکابر اولیاء کرام میں سے، اولیاء اللہ میں سے۔ یہ اتنے بڑے ولی کیسے بنے؟ ماں نے قربانی تھی۔ میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں جو پردے میں سن رہی ہیں، اگر تم ارادہ کرو گی کہ تمہارا بچہ بھی ولی بنے، تمہارا بچہ عالم بنے، مفتی بنے، یہ قاضی بنے، تو انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا اور ان کو بنائے گا۔ اور دیکھو عزت اللہ نے اسی علم میں رکھی ہے، دنیا میں بھی یہ عزت دلانے والا ہے، آخرت میں بھی اسی سے عزت ملنے والی ہے۔ تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اس کی وجہ سے ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے بچے جن کو ہم نے پڑھایا، حافظ بنایا، عالم بنایا، مفسر بنایا، مفتی بنایا، یہ آگے اوروں کو پڑھائیں گے۔ اسی طرح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ہمیں اس کا اجر و ثواب وہاں ملتا رہے گا۔
گا. اس لیے آج کی اس پروگرام میں سب سے درخواست کرتا ہوں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور ان بچوں کی قدر کریں اور ان کو پڑھنے کی طرف لگائیں. ان کو جو ہے گھر کی پریشانیاں ان کے سامنے رکھ کے ان کے ذہن کو منتشر نہ کریں اور یکسوئی کے ساتھ ان کو پڑھنے دیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اور جن کے بچے ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں مدرسے میں ان سے درخواست ہے وہ بھی اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجیں, وابستہ کریں, اپنے بچوں کو حافظ بنائیں, عالم بنائیں, دنیا میں بھی عزت پائیں, آخرت میں بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا. ہاں یہ بھی کہتا ہوں ہمیں عصری تعلیم کی بھی ضرورت ہے, جو دنیاوی تعلیم ہے اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے, لیکن پہلے نمبر پر دینی تعلیم ہے. پہلے نمبر پر ہمیں ان کو مسلمان بنانا ہے, ان کو جہنم سے بچانا ہے. اس کے بعد پھر یہ ڈاکٹر بھی بنے, پھر یہ انجینئر بھی بنے, پھر یہ پروفیسر بنے, یہ لیکچرار بنے, یہ کسی اور شعبے میں جائیں. لیکن جب مسلمان ہوں گے جس شعبے میں یہ جائیں گے وہاں جا کر یہ خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کریں گے. اور اگر ہم نے ان کو مسلمان نہیں بنایا پھر یہ رشوت خور بنیں گے, یہ سود خور بنیں گے, یہ بدکار بنیں گے, یہ نشہ کرنے والے بنیں گے, معلوم نہیں کیا کیا پھر کریں گے. دنیا بھی ہمارے لیے اجیرن ہو جائے گی, مشکل ہو جائے گی, اور آخرت میں تو خرابی ہی خرابی. اس لیے اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہوں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک. دعا کا وقت ہے. دعا کا مطلب ہے وصولیابی. جو ہم صبح سے یہاں بیٹھے ہیں اب گویا اپنا انعام اللہ سے مانگ کر لینا ہے. دعا کے آداب میں سے یہ ہے اس یقین کے ساتھ مانگا جائے میں اللہ سے مانگ رہا ہوں